بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 231 پر ہم نے کل تفصیل سے بات کی، اور طلاق کا جو موضوع ہے، طلاق کے مسائل، احکام طلاق اور آداب طلاق وغیرہ وغیرہ، ان تمام موضوعات پر پچھلے کئی دنوں سے پروگرامز ہو رہے ہیں، اور ہم رفتہ رفتہ اور جستہ جستہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایک ایک آیت پر رک رک کر بات ہو رہی ہے۔ خواتین و حضرات، کل آیت نمبر 231 پر ہم نے بات کی تھی، اور کل ہم نے جو موٹی موٹی باتیں ہمیں معلوم ہوئی تھی اسی کو تسلسل دیا جا رہا ہے، وہی مضمون آگے آ رہا ہے۔ لیکن پچھلی آیت میں یعنی آیت نمبر 231 میں جو خاص باتیں ہوئی تھیں وہ یہ کہ جب طلاق دے دی جائے تو ان کی راہ میں یعنی بیویوں کی راہ میں رکاوٹ مت ڈالو، اور وہ جہاں جانا چاہیں، وہ نکاح کرنا چاہیں اگلا، تو ان کو نکاح کرنے میں کوئی مانے نہ بنے آپ۔ یعنی آپ سے مراد یہاں پر شوہر بھی ہیں اور رشتہ دار بھی ہیں، یعنی اس مطلقہ کے اعزا۔ پھر اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے پچھلی آیت میں کہ صاحب یہ کہ اس میں واتقوا اللہ پہ بات ہوئی کہ صاحب یہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہاں تک بات پہنچی۔ لیکن درمیان میں جو دو باتیں بہت اہم آئی تھیں پچھلی آیت میں، ایک بات تو یہ آئی تھی کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جس نے اس کے باوجود عمل نہیں کیا اور جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے اس کا عامل نہیں رہا، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اس پر کل تفصیل سے بات ہو گئی۔ پھر اگلی بات جو آئی تھی وہ یہ کہ لا تتخذوا بآیات اللہ ہزوا، لا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق نہ بناؤ۔ یہ ٹھٹول نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، ان کو نافذ کرو۔ تعویلات اپنی مرضی کی مت لاؤ، تعبیرات اپنی مرضی کی مت لاؤ کہ نہیں میں نے ایسا کہہ دیا تھا اور ایسا ہوا تھا، مفتی صاحب، مولانا صاحب اس کے معنی کچھ اور نکلتے ہیں، ایسا نہیں، یہ نہ کرو۔ خواتین و حضرات، آج ہم آیت نمبر 232 پر بات کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور وہی جو موضوع تھا کل وہ ذرا سی بات آگے بڑھے گی کہ جب تم اب عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت مکمل کر لیں تو جہاں وہ شادی کرنا چاہیں، نکاح کرنا چاہیں، رکاوٹ مت ڈالنا، ان کو کرنے دینا، کوئی سختی نہیں کرنا۔ خواتین و حضرات، یہ تمام باتیں گفتگو میں آئیں گی، لیکن ایک بہت اہم نقطہ جو یہاں پر جیسے میں نے ابھی عرض کیا، ایک لفظ آیا عدت کا۔ عدت کیا ہے اس پر بھی ہم بات کروائیں گے اپنے عہد کے جید علماء سے کہ عدت کی تعریف کیا ہے، عدت کے معنی کیا ہیں، عدت کی اقسام کیا ہیں، اور خواتین و حضرات کی عدت کی مدت کیا ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ کیونکہ طلاق کا حوالہ ہے تو ہم طلاق کی بات کریں گے کہ صاحب مثال کے طور پر کہ عدت جو 3 جو حیض ہیں ان کی بات ہوتی ہے، اور جو اگر بیوہ ہو تو وہ 4 مہینے 10 دن انشاءاللہ اس پہ بھی گفتگو ہوگی۔ عدت وہ عورت وہ کہاں گزارے گی؟ کیا وہ اپنے اس شوہر کے گھر پہ گزارے گی کہ جس شوہر سے نکاح کا تعلق ختم ہو چکا؟ کہاں تک گزارے گی؟ اور کیا اسے جیسے بیواؤں کے لیے 1 سال کی شرط ہے اور ایک سال تک انہیں رکنا ہے، ان کی بات کی جائے گی۔ اور اس میں بہت سے سوالات نکل کر آئیں گے کہ دوران عدت کیا وہ عورت ریشمین کپڑے، رنگین کپڑے پہن سکتی ہے، وہ باہر جا سکتی ہے، کیا وہ سفر کر سکتی ہے؟ خواتین و حضرات، تفصیل سے بات کریں گے۔ آج کراچی میں میرے ساتھ کوئی مہمان نہیں ہے، ایک مہمان میرے اسلام آباد میں ہے اور دوسرے مہمان لاہور میں۔ اسلام آباد میں تشریف فرما ہے پاکستان کے ممتاز عالم دین، ممتاز اسکالر۔ خواتین و حضرات، جب بھی تشریف لاتے ہیں ہمیشہ ہم ان سے سیکھتے ہیں، محترم مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت ممنون، بہت شکر گزار آپ تشریف لائے اور خواتین و حضرات لاہور میں تشریف فرما ہیں ہمارے ملک کے اور بہت جید عالم محترم حافظ ظفر اللہ شفیق صاحب، پاکستان کے ایک بڑے ممتاز تعلیمی ادارے میں انہی مضامین کو پڑھاتے ہیں۔ خواتین و حضرات صاحب نگاہ، صاحب بصیرت، ان موضوعات پر گہری نگاہ رکھتے ہیں اور قرآن کریم کی تفسیر قرآن کریم سے کرتے ہیں۔ حافظ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوا پروگرام کا آغاز کرنا چاہیں گے ہم تلاوت قرآن کریم سے، آیت نمبر 232 سورہ بقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَادَوْا بَيْنَهُمْ بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر اس میں مانے نہ ہو کہ وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ وہ معروف طریقے سے باہم مناکحت پر راضی ہوں۔ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان لانے والے ہو۔ تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب کی خدمت میں پہلا سوال رکھنے سے قبل کل جو سوال رکھا تھا ہم نے کوئز کے حوالے سے آپ کی خدمت میں اس کا درست جواب اور آج کا سوال۔ کل کا سوال یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی پہلی دعوت عام کس پہاڑ پر چڑھ کر دی؟ درست جواب کوہ صفا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے کہ ان صحابی کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حق کو ان کی زبان پر رکھ دیا ہے۔ تین آپشنز:
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ خواتین و حضرات، درست آپشن جو آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343000980 اور 981۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv اور ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ خواتین و حضرات، مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب کی خدمت میں پہلا سوال۔ مفتی صاحب، 232 سورہ بقرہ کی آیت، اب یہاں بات ہو رہی ہے کہ جب یہ خواتین، یہ عورتیں، تمہاری عورتیں عدت کی مدت پوری کر لیں، عدت کا عرصہ گزار لیں تو انہیں نکاح کرنے دو۔ ایک تو یہ عدت کیا ہوتی ہے، میں چاہتا ہوں یہاں سے بات شروع کریں۔ عدت میں کیا حکمتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، عدت کی تعریف کیا ہے، عدت کے معنی کیا ہیں، مفاہیم کیا ہیں، اور پھر اس ذیل میں رفتہ رفتہ سوالات میں رکھوں گا آپ کی خدمت میں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ عدت عربی زبان میں گننے کو یا گنتی کو کہتے ہیں، اور فقہ کی اصطلاح میں یہ وہ مخصوص دن ہوتے ہیں جو خواتین کو اپنے شوہر کے انتقال یا اس سے طلاق کے بعد گزارنے ہوتے ہیں، اور اس کے اپنے احکامات ہیں، جس میں سے ایک حکم تو یہ ہے کہ اس عرصے میں اس خاتون کا کہیں پر نکاح نہیں ہو سکتا، اور دوسرا یہ کہ ان کو وہ اس عرصے میں اس کو وہ عدت جو ہے وہ ایک مخصوص جگہ میں گزارنی ہوگی، اور اس کو اس دوران آزادانہ نقل و حرکت اس کی پسندیدہ نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے اس کو۔ اسی طرح بہت زیادہ ہار سنگھار اور بناؤ جوڑ کی اس کو اجازت اس عرصے میں نہیں ہے۔ اور یہ عدت کی 2 مدتوں کا ذکر قرآن پاک میں آ گیا ہے، بلکہ 3 قسم کی، جس میں سے ایک وہ عدت ہے جو حاملہ خاتون کی ہوگی، وہ اس کے بچے کی پیدائش پر جا کر ختم ہوگی، خواہ وہ کتنے عرصے جتنے مہینے بعد بھی بچہ پیدا ہو۔ یہ عدت 1 دن کی بھی ہو سکتی ہے اور 8-9 مہینے کی بھی ہو سکتی ہے۔ اور ایک وہ خاتون جس کا شوہر فوت ہو جائے، یہ اس کو عدت وفات کہتے ہیں، یہ 4 مہینے اور 10 دن کی، اس کا ذکر اگلی آیات میں اور تفصیل آ رہی ہے۔ اور ایک وہ خاتون جس کو طلاق ہوئی ہے تو اس کی عدت جو ہے وہ 3 حیض ہے، جس کا ذکر پچھلی آیات میں گزرا ہوگا اور یقیناً اس کے اوپر بات ہوئی ہوگی۔ یہاں اس آیت میں 2 قسم کی چیزیں جمع ہیں۔ ایک تو یہ کہ کچھ اللہ جل شانہ کی جانب سے مسلمانوں کے خانگی اور نجی گھریلو معاملات کے، اور خاص طور پر جو سماجی معاملات نکاح و طلاق کی شکل میں ہیں، اس کے کچھ احکامات ہیں، اور کچھ اس کی حکمتیں اور اس کے مصالح بھی ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ آیت مبارکہ پر نظر کرنے سے پتہ چلتا ہے، یعنی فقط احکامات کو یوں بیان نہیں کر دیا گیا کہ یہ حکم ہے اور اس پر عمل ہو، بلکہ اس کے مصالح، اس کی حکمتیں اور اس کے فوائد بھی ساتھ ذکر کیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، کہ جب مسلمانوں سے خطاب ہے اور شوہروں سے خطاب ہے کہ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، یہاں بھی دیکھیں عدت اجل اور مدت کے معنی میں استعمال ہوئی ہے۔ اجل بھی مدت ہی کو کہتے ہیں، مہلت کو بھی کہتے ہیں، وقت کو بھی کہتے ہیں۔ تو فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، عدل کہتے ہیں روکنے کو، رکاوٹ ڈالنے کو، روڑے اٹکانے کو، اس کسی کام کو بخیر و خوبی پایہ تکمیل تک نہ پہنچنے دینے کو، اس میں مشکلات کھڑی کر دینے کو، پیچیدگیاں پیدا کر دینے کو عدل کہتے ہیں عربی زبان میں۔ تو یہاں پر مردوں کو اور شوہروں کو اور گھر والوں کو اس کے منع کیا جا رہا ہے کہ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ، اس بات سے مت روکو ان کو کہ وہ نکاح کریں عورتیں، اور مت رکاوٹ ڈالو ازواجہن، جن کو وہ بطور شوہر پسند کر چکی ہوں۔ اس میں دونوں قسم کے لوگ داخل ہو سکتے ہیں۔ شوہر کی فہرست میں وہ مرد بھی ہو سکتے ہیں جن سے اس خاتون کا پہلے نکاح ہوا ہو اور اس کے بعد عدت گزر گئی اور اس کو طلاق واقع ہو گئی، 3 سے کم طلاق مغلظ نہیں ہے، 1 یا 2 ہیں، اور وہ خاتون واپس اور وہ شوہر دوبارہ اپنی اس اہلیہ کو اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہے اور یہ اس کے نکاح میں جانا چاہتی ہیں، تو ان کے لیے شریعت نے راہیں کھلی رکھی ہیں، یہ دوبارہ نکاح کر کے
پھر سے آپس میں رشتہ ازدواج میں بندھ سکتے ہیں، اور یہ وہ شوہر بھی ہو سکتے ہیں یا وہ فرد بھی ہو سکتا ہے جس سے اس خاتون کا اب نکاح کرنے کا اور اس شوہر کا اس خاتون کی طرف اب پیغام نکاح بھیجنے کا ارادہ ہو رہا ہے، اور یہ خاتون پچھلے شوہر سے طلاق پا چکی ہے اور اس کے بعد اپنی عدت گزار چکی ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اس کی یعنی کہنے کا یہاں اس میں جہاں ایک جس چیز کا بیان ہے وہ یہ ہے کہ اس خاتون کو جس کو طلاق ہو چکی ہو اور اس کی عدت گزر چکی ہو، اس کے نکاح ثانی یا ثالث یا رابع یا جون سا بھی نکاح ہے، اس میں رکاوٹ کوئی نہ ڈالے، نہ پچھلا شوہر ڈالے اور نہ گھر والے اور اہل و عیال ڈالے۔ دیکھیں یہ اسلام کے پاکیزہ نظام معاشرت کی بڑی اہم آیات میں سے ہے۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ بعض اوقات شادی کا بندھن بوجوہ کامیاب نہیں ہو پاتا، اس کی کوئی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خواتین کے لیے آئندہ نکاح کا راستہ بند کر دیا گیا ہے، جو بدقسمتی سے اس وقت بہت سارے معاشروں میں اس قسم کے نکاح کو بڑا قبیح سمجھنا اور اس میں رکاوٹیں ڈالنا اور اس کو برا سمجھنا اور خواتین کو اس کی اجازت نہ دینا، اس قسم کی پابندیاں دیگر مذاہب اور خاص طور پر ہمارے آس پڑوس میں جو مذاہب بستے ہیں اسلام کے قریب میں، اس بر صغیر پاک و ہند میں، وہاں پر اس کی بہت واضح مثالیں موجود ہیں۔ قرآن پاک نے شروع دن سے اس بات کو واضح طور پر بیان کیا کہ متعلقہ خواتین کو اپنے جوڑ کا خاوند اور اپنی مرضی کا شوہر جب مل جائے اور وہ اسے نکاح کرنا چاہے تو اس میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالے اور اس خاتون کو اگلا نکاح کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام کے معاشرے میں اس کی بڑی واضح اور پاکیزہ مثالیں موجود تھیں، اور بہت ساری صحابیات چونکہ اس دور میں بہرحال لوگ جہاد بھی ہوتا تھا، لوگ شہید بھی ہوتے تھے، اس وجہ سے خواتین کے بیوہ ہو جانے کی بہت اس کے واقعات زیادہ تھے۔ اسی طرح طلاقیں بھی ہوا کرتی تھیں، لیکن نہ بیوگی اور نہ متعلقہ ہو جانا کسی خاتون کی زندگی کو برباد کر دینے کا باعث نہیں ہوتا تھا، اور اس کو ساری زندگی ماں باپ کے گھر میں یا اپنے کسی تنہا بندوبست کے تحت گزارنے کی نوبت نہیں آیا کرتی تھی، بلکہ وہ جس عمر میں بھی ہو تو اس کی شادی ہو جایا کرتی تھی۔ تو ایک تو یہ چیز یہاں پر کہا گیا، اور اس کو کہا گیا کہ ذالک یوعظ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ یہ چیز یعنی یہ جو نظام ہم تمہیں دے رہے ہیں زندگی گزارنے کا جو ڈھنگ اور قرینہ اور سلیقہ جو بتا رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں، اس سے واعظ اور اس کی اس نصیحت کو اور اس کی اہمیت کو اور اس کی پاکیزگی کو اور اس سے معاشرے کو جو فوائد پہنچنے کے امکانات بلکہ یقین ہے، اس کو وہی بندہ سمجھ پائے گا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ جل شانہ پر وہ یقین رکھتا ہو، ایمان لاتا ہو، اور آخرت کے دن کے اوپر جو یقین رکھتا ہو اور اس کا ایمان ہو، اس بندے کو سمجھ آئے گی کہ قرآن پاک کس قسم کا معاشرہ بنانا چاہ رہا ہے اور کس طرح کیا وہ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہ رہا ہے، اپنے پیروکاروں سے کیا مطالبات کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ دو تین بہت اہم موضوعات کی طرف آپ نے توجہ دلائی، اور خاص طور پہ جس کلچر کا ہم حصہ بنے ہوئے ہیں، بر صغیر کا کلچر، وہ کچھ اور ہے اور دین ہمیں تعلیم کچھ اور کر رہا ہے۔ اس پر بھی ہم بات کروائیں گے حافظ صاحب سے، اور خاص طور پہ یہ بات کہ ہمارے معاشروں میں طلاق یافتہ عورتیں، دھتکاری ہوئی عورتیں تصور کی جاتی ہیں، جس طرح وہ مذمومہ مدھورہ کی بات ہو رہی ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ بات کروائیں گے۔ لیکن میں پہلے یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی گفتگو عدت کے حوالے سے ہو جائے، پھر ذرا ہمارے سماجی مسائل جو ہیں ان پر بھی ہم بات کریں گے۔ حافظ صاحب، یہ جو 232 آیت ہے سورہ بقرہ کی، اس کا جو پہلا حصہ ہے، میں چاہتا ہوں ذرا اس پر آپ بات کا آغاز کیجئے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ چند آیات سے اللہ جل شانہ طلاق کے احکام بیان فرما رہے ہیں۔ پہلی دو آیتوں میں قانون طلاق آیا اور قانون خلا آیا، اس کے بعد اس سے پہلی متصل آیت میں اللہ تعالیٰ نے قانون عدت بیان فرمایا ہے، اور اس وقت جو آیت 232 ہمارے سامنے ہے، اس میں اللہ جل شانہ عورت کی عزت، شرافت نفس اور احترام نسواں کا قانون بیان فرما رہا ہے۔ اللہ کی نظر میں، قرآن کی نظر میں خاتون کی بڑی ہی عزت اور حرمت ہے۔ خاتون کو اللہ نے بالکل ایسا ہی مرتبہ عطا فرمایا جیسے مردوں کو مرتبہ عطا فرمایا۔ ہاں، یہ فرمایا
کہ یہ تمہاری ہی طرح ہیں، تمہاری جنس ہیں، بلکہ آپ دیکھیے دوسری جگہ اللہ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، یہ اللہ کی ایک آیت ہے، اس کی قدرت اور اس کی رحمت کی ایک نشانی ہے کہ اللہ نے تمہاری جنس سے تمہاری ازواج پیدا کی ہیں۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ عورت ایسی نہیں ہے کہ اسے کوئی بھیڑ بکری کی طرح، کسی جانور کی طرح اس سے ٹریٹ کیا جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جیسے ایک مرد انسان ہے اور حقوق رکھتا ہے، عزت اور شرافت رکھتا ہے، اسی طرح کوئی بھی عورت وہ بھی شرافت کی مالک ہے، وہ عزت نفس رکھتی ہے اور اس کے بھی حقوق ہیں۔ تو یہاں اللہ جل شانہ نے عورت کی حریت اور عزت کا ذکر فرمایا کہ جب طلاق ہو گئی اور عدت پوری ہو گئی، اب کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ عورت کو نکاح کرنے سے روکے، نہ یہ حق خاتون کے رشتہ داروں کو ہے، نہ یہ حق گزشتہ شوہر کو ہے۔ یعنی انتہائی یہ کمینگی کی بات ہے کہ ایک شخص سے تعلق ختم ہو گیا، اب وہ یہ چاہے کہ اس عورت کا زندگی بھر کسی سے تعلق نہ ہو، یہ بہت ہی اوچھی حرکت اور گھٹیا ذہنیت ہے۔ اسی طرح رشتہ دار بھی بعض اوقات یہ چاہتے ہیں، اور یہ ہمارے معاشروں میں ہو رہا ہے، بہت زیادہ یہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح رشتہ دار بھی چاہتے ہیں، عزیز و اقارب، بعض اوقات بہن بھائی اس میں رکاوٹ بن جاتے ہیں کہ اگر گزشتہ شوہر وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، وہ کہتے ہیں ہماری عزت کے لیے یہ دھبا ہے، ہماری عزت پر ہماری ناک کٹ جائے گی۔ چنانچہ اس آیت کا شان نزول حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی واقعہ ہے کہ جب طلاق ہو گئی تھی اور پھر وہ رجوع کرنا چاہتے تھے تو ان کے بھائی نے کہا کہ ہم نے تمہاری بڑی عزت کی، بہت کچھ کیا، اور اب دوبارہ ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ دوبارہ نکاح کریں۔ اس پر اللہ جل شانہ نے یہ آیہ کریمہ اور یہ حکم نازل فرمایا کہ آپ رکاوٹ نہیں بن سکتے، آپ کے پاس حق نہیں ہے کہ آپ اپنی بہن کو جہاں وہ نکاح کرنا چاہتی ہے اپنے گزشتہ شوہر کے ساتھ، آپ اس میں رکاوٹ بنے، آپ کو حق نہیں۔ اس پر انہوں نے بلایا، کہا کہ جب اللہ نے آپ کو عزت دی ہے ہم بھی اس میں رکاوٹ نہیں بنتے ہیں۔ چنانچہ نہ رشتہ دار کو یہ حق حاصل ہے، نہ گزشتہ شوہر کو یہ حق حاصل ہے۔ عورت کو آزادی ہے کہ ان ینکحن ازواجہن، کہ جن سے وہ نکاح کرنا چاہیں، جو ان کے زیر غور ہوں، جن کی طرف ان کی دلی رغبت ہو، وہ ان سے نکاح کرنا چاہیں تو وہ کر سکتی ہیں۔ اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جبکہ یہ سب دونوں خاندان اور نکاح کرنے والے یہ آپس میں معروف طریقے سے راضی ہو جائیں۔ یہ جو معروف کا لفظ ہے اس پہ غور کیجیے، ان آیات میں کثرت سے یہ لفظ آیا ہے طلاق کے سلسلے میں اور رکھنے کی رجوع کی صورت میں معروف۔ یہ معروف کیا ہے؟ معروف یہ ہے کہ اللہ نے جو احکام دیے ہیں نکاح کرنے کے یا طلاق دینے کے، اس طریقے کے مطابق یہ نکاح ہونا چاہیے، عزت کے ساتھ، شرافت کے ساتھ، جو ہمارے ہاں معروف طریقہ۔ کوئی ایسا طریقہ اختیار نہ کیا جائے کہ جس سے خاندان رسوا ہو، اولاد کے لیے رسوائی کا سبب بن جائے۔ تو فرمایا کہ جب، اور اسی سے یہ حکم بھی معلوم ہوتا ہے اذا تراضوا بینہم سے، کہ ایجاب و قبول یہ نکاح کا رکن ہے، جب تک کہ میاں بیوی، لڑکا اور لڑکی یہ ایک دوسرے سے راضی نہ ہو اس وقت تک نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے ایک فرمایا کہ یہ نصیحت ہے اس شخص کے لیے، یعنی یہ قانون، یہ حکم اس شخص کے لیے نصیحت ہے کہ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ اس میں سمجھایا جا رہا ہے کہ ہمارے ایمان کا تعلق صرف عبادات سے نہیں ہے، یہ چند معاملات سے نہیں، بلکہ ایمان کا اثر ہماری پوری زندگی پہ پڑتا ہے۔ حافظ صاحب یہاں تو بالکل یہ کہ اللہ پر ایمان اور روز آخرت پر ایمان، اور یہ طریقہ بہت پاکیزہ ہے اور بہت شائستہ ہے، پھر جو اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، اس پر ہم رفتہ رفتہ آگے بڑھیں گے۔ لیکن ایک بات جو نکل کر سامنے آئی اور آپ دونوں حضرات نے ہمیں تعلیم کیا کہ متعلقہ جب وہ خاتون عدت گزارنے کے بعد کہیں بھی نکاح کرنا چاہیں معروف طریقے، جیسے کہ آپ نے یہ بات کی ہے الطلاق مرتان فامساک بمعروف اور تسریح باحسان، اس پر بھی ہم بات کر چکے ہیں، معروف کا لفظ وہاں بھی آیا۔ تو اس عورت کو نکاح کر لینے دو، رکاوٹ مت ڈالو، یہ ہمارا دین ہمیں تعلیم کر رہا ہے، ہمیں حکم دے رہا ہے۔ لیکن ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس پہ ہم بات کریں گے تفصیل سے۔ لیکن ہم مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب، عدت، اب وہ جو عدت ہے وہ جو جس طرح آپ نے فرمایا کہ 3 حیض، یہ 3 حیض کی اس میں آپ نے ایک طرف اشارہ فرمایا تھا ایک جانب
کہ اس میں حکمتیں ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ جو عدت کی حکمتیں ہیں اس حوالے سے کچھ باتیں ہمیں بتائیے، پھر کچھ سوالات ہم یہ رکھیں گے کہ وہ عدت وہ کہاں گزارے گی، کیا وہ سفر کر سکتی ہے عورت، کیا وہ خوشبو لگا سکتی ہے، کیا وہ بناؤ سنگار کر سکتی ہے، کیا وہ اپنے گھر میں شوہر کے گھر میں ہی وہ عدت گزارے گی، اور کب تک وہ رہے گی. ارشاد فرمائیے. حکمتوں سے شروع کرتے ہیں ہم. جی 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 عدت کی متعدد حکمتیں ہو سکتی ہیں، جس میں سے سب سے اہم ترین جو فقہ کی اصطلاح میں اس کو استبراء رحم کہتے ہیں، کہ اس کا رحم یعنی اس کا پیٹ اور اس کی بچہ دانی، اس کا استبراء معلوم ہو جائے کہ وہ اس وقت اگر اس کو کوئی حمل ہے تو وہ ظاہر ہو جائے گا، اور اگر نہیں ہے تو اس کو پتہ چل جائے گا، معلوم ہو جائے گا بڑے اچھے طریقے کے ساتھ کہ اس خاتون کو اس سابقہ شوہر سے کسی بچے کی ولادت متوقع نہیں ہے. کہ اس میں ظاہر بات ہے کہ مسلمانوں کے انصاب کو اور اس کے نسب کو پاک صاف رکھنا اور غیر مشتبہ اس پہ کسی قسم کے شکوک اس میں پیدا نہ ہوں، یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ معلوم ہونا چاہیے کہ کس بچے کا باپ کون ہے. اگر نکاحوں کے درمیان عدت نہ ہوتی تو یقیناً یہ ایک اشتباہ پیدا ہوتا کہ طلاق کے فوراً بعد کسی عرصے اگر فوراً ہی بعد طلاق کے کوئی دوسرا فرد نکاح کر لیتا اس کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد 8-9 مہینے کے بعد 9 مہینے کے بعد کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں اس پر دونوں شوہروں کا دعویٰ ہو سکتا تھا کہ یہ بچہ میرا ہے. اسی لیے عدت کی مدت درمیان میں رکھی گئی ہے تاکہ خاتون کا اس حوالے سے بالکل وضاحت کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ کیا سابقہ شوہر سے اس کو کسی اولاد کی توقع ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو پھر اس کی عدت خود بخود وضع حمل تک چلی جائے گی، اور وہ بچہ جو ہے وہ اپنے اس کے سابقہ شوہر چاہے وہ زندہ ہو یا وہ فوت ہو چکا ہو اسی کی جانب منسوب ہوگا اور اس کی اولاد کہلائے گا، اور اس کے نسب میں اور والد کے خانے میں اسی کا نام لکھا جائے گا، اور اس کے بعد خاتون اپنے کسی اگلے نکاح کے لیے آزاد ہو جائے گی. تو عدت میں ایک تو بہت اہم ترین چیز جو ہے وہ استبراء رحم ہے، یعنی رحم کو یا خاتون کے پیٹ کو پاک کرنا، صاف کرنا، کہ اس میں اور اس کی صحیح معلومات ہونا کہ اس کو کسی ولادت کی توقع ہے یا نہیں. معلومات کہ وہ جی یہ معلومات ہو جاتی وہ پیگننٹ ہیں یا نہیں ہیں، پیگننٹ وہ ہے یا نہیں ہے، اور وہ یہ ہو جائے معلومات تو اس کا سب سے اہم فائدہ بچے کے نسب کی حفاظت پر نکلے گا کہ اس کا والد معلوم اور معروف ہوگا اور پتہ ہوگا کہ کس کی اولاد ہے. دوسری بات یہ کہ خود اگر یہ جو درمیان میں ایک وقت دیا جاتا ہے، یہ دیکھیں یہ کسی ایک نکاح اور دوسرے نکاح کے درمیان اس میں کئی اور حکمتیں ہو سکتی ہیں. ایک چیز یہ کہ فرض کیجئے ایک شوہر نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی ہے، اور اس نے چاہے بے شک وہ طلاق بائن ہے جس کے بعد نکاح کی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن یہ ایک درمیان کی ایک ایسی مدت آ جائے گی جس میں دونوں میاں بیوی کو سوچ بچار کا وقت مل جاتا ہے کہ اگر وہ اپنی اسی سابقہ نکاح کو برقرار رکھنا چاہیں، یعنی دوبارہ کرنا، اسی سابقہ میرا مطلب اسی سابقہ شوہر کے پاس وہ دوبارہ نکاح کر کے جانا چاہیں تو اس کے لیے بھی ایک مدت اس کے درمیان ایک بفر زون کہہ لیں، ایک ایسا وقت ہے، ایک مدت ایسی درمیان میں ہے کہ جس دوران اس خاتون کا کسی اور کے ساتھ نکاح نہیں ہوا اور اس کو اپنی شادی کے ناکامی کی وجوہات پر غور کرنے اور آئندہ کا مستقبل کا صحیح فیصلہ کرنے کے حوالے سے اس کو ایک آزادی ہوگی. اگر یہ ایک وقت ملے گا. اگر یہ عدت جو ہے کسی ایسی خاتون کی ہے جس کا شوہر فوت ہو چکا ہے تو یقیناً یہ عدت کی مدت جہاں اس کے لیے اور بہت سارے فوائد رکھتی ہے، وہاں پر اس کو اپنے شوہر کے صدمے سے جانبر ہونے میں اور اپنے شوہر کے صدمے کے شوق سے اثرات سے باہر نکلنے میں یہ مدت اس کے لیے بڑی مفید اور فائدہ مند ہوتی ہے، اور اس کے لیے اپنے نئی کسی ازدواجی رشتے کے لیے نئی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے، نئے ماحول میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے، کسی نئے شخص کے ساتھ زندگی کی ابتدا کرنے کے لیے جو وقت اس کو درکار ہوتا ہے وہ اس عدت کی شکل میں اس خاتون کو بہت اچھے طریقے کے ساتھ مل جاتا ہے، جس میں وہ اپنے اس سابقہ شوہر اور فوت شدہ شوہر اس کے خیال اور اس کے تصورات اور اس کے ساتھ جو اس کا تعلق ہوتا ہے اور اس سے تعلق ٹوٹ جانے پر جو اس کو تکلیف اور دکھ ہوتا ہے، اس صدمے کو خاتون کسی حد تک سنبھالنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور اب وہ کسی نئے رشتے اور اس کا مداوع ہو جاتا
جاتا ہے اور وہ کسی نئے رشتے کی تقاضوں کو اور اس کی ذمہ داریوں کو اٹھانے کے قابل ہو جاتی ہے. تو یہ بھی کہ عدت کا فائدہ اور ایک عدت کی مصلحت ذہنی طور پر تیار ہو جاتی ہے. جی بہت سبحان اللہ سبحان اللہ. حافظ صاحب یہی سوال میں آپ کی خدمت میں کہ جو عدت کی حکمتیں ہمارا دین رکھ رہا ہے، 3 باتوں کی طرف اشارہ فرمایا مفتی صاحب نے. ایک تو یہ کہ جو طلاق کے حوالے سے اگر عدت ہے تو پھر یہ کہ جو اس کے عواقب ہیں ان پر بھی ایک نظر رکھی جاتی ہے، رجوع کرنے میں آسانی ہوتی ہے، طلاق رجعی اگر ہو تو وہ تمام مسائل ہیں یہ والے. دوسری چیز یہ ہے کہ رحم میں کیا ہے معلوم ہو جائے گا کہ خاتون پیگننٹ تو نہیں ہے. پھر اگر وہ بیوہ ہے اور بیوہ ہونے کے بعد جو 4 مہینے 10 دن کا جو وقت ہے جو قرآن کریم بتا رہا ہے، انشاءاللہ وہ آیات آگے آئیں گی، تو وہ پچھلا جو شوہر ہے یا جن کا انتقال ہو گیا ہے ان کے غم سے آدمی باہر نکلے. اس کے علاوہ عدت کی کوئی اور حکمت آپ بیان کرنا چاہیں تاکہ اس کے بعد میں پھر اگلا سوال رکھوں. جی یہ میں بس اتنا اس میں کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عدت کی یہ جو مدت مقرر کر رکھی ہے اور جن مقاصد کے لیے مقرر کی ہے کہ استبراء رحم ہو جائے اور یہ پتہ چل جائے کہ پریگننٹ نہیں ہے. آج کی ہماری میڈیکل سائنس اس نے بھی اسی کو ثابت کیا ہے کہ اتنی مدت تک یہ اثرات باقی رہتے ہیں اور جب یہ مدت ختم ہوتی ہے تو تب وہ خاتون کامل طور پر ان اثرات سے پاک ہو جاتی ہے. چنانچہ یہ اس عدت کی مدت کے دوران میں کسی طرح اور نکاح کی بات کرنا یا اس کے لیے پیغام نکاح بھیجنا یہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا. اور یہ بھی اللہ نے قرآن پاک میں حکم دیا ہے کہ عدت کی مدت خاتون شوہر کے گھر میں گزارے، جس نے طلاق دی ہے یا فوت ہو گیا ہے، کوئی بھی صورت پیدا ہوئی ہے علیحدگی کی، تو اس فرمایا کہ اچھا حافظ صاحب یہاں پر ایک بات صرف میں آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ مدت کہاں گزارے؟ جیسے آپ نے فرمایا کہ شوہر کے گھر پہ گزارے، لیکن اس سے قبل آپ نے یہ فرمایا کہ عدت کے دوران پیغام نکاح اسے اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے. آپ نے یہی فرمایا؟ جی 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 جب تک خطبت النساء جو اگلی آیت آ رہی ہے تو اس میں خطبت النساء کا ذکر بھی ہوا ہے. بالکل جی. اس عدت کے دوران میں اگر کوئی شخص تو وہاں تو اجازت دی جا رہی ہے کہ تم اشاروں کنایوں میں پیغام دے سکتے ہو، جی اسے حرام آپ قرار دے رہے ہیں؟ جی جی فرمایا ہے آیہ کریمہ اس میں خطبہ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، یہ صرف اشارہ کنایا ہے، پیغام نکاح نہیں. جی جی پیغام نکاح میں نے عرض کیا کہ یہ حرام ہے. اشارہ باقی کوئی بات اشارے میں ہو گئی کہ کوئی آپ فکر نہ کریں، ہو جائے گا، اللہ بندوبست کرنے والا ہے، اس میں مذائقہ نہیں. لیکن صریح طور پر پیغام نکاح دینا یہ اس میں حرام قرار دیا گیا. نہ خاتون کہہ سکتی ہے کسی کو اور نہ ہی صریح طور پر پیغام دینا، یہ حرام ہے اس میں. اور اسی طرح یہ جو عدت کی مدت ہے یہ اس طلاق دینے والے شوہر کے گھر میں گزارنا اس پر لازم ہے کہ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، کہ جو کچھ تمہارے پاس میسر ہے، جیسے گھر میں تم رہتے ہو اور وہ خاتون تمہارے ساتھ رہتی تھی، اسی گھر میں اسے رہنے دو اور اس مدت میں اس کا تمام تر خرچ برداشت کرو. اور یہ بھی فرمایا کہ لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، نہ انہیں نکالو اور نہ ان کو خود وہاں سے نکلنے کی اجازت ہے. یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ انسان کا کوئی اپنا حق ہے کہ اگر خاتون رہنا چاہے تو ٹھیک ہے رہے، نہ رہنا چاہے تو کسی اور گھر میں منتقل ہو جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہیں پر رہے. خاص طور پر اس میں یہ حکمت پیش نظر ہے وہیں پر رہے، وہیں پر اگر وہ کسی فحش کام میں مبتلا نہ ہو تو. ہاں جی، اگر وہ کسی فاحشہ بینہ کا ارتکاب کرتی ہے، مثلا بدکاری ہے، کوئی چوری ہے، بہت ہی بد زبانی کی صورت پیدا ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے کی، تو پھر اسے جانے کی، وہاں سے رخصت کرنے کی اجازت ہے. لیکن اس کے علاوہ اس کو چاہیے کہ وہ اسی گھر میں رہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ دونوں کا دل ایک دوسرے کی طرف پھر راغب کر دے اور تجدید نکاح کی صورت میں یا رجوع کی صورت میں وہ ان کا آپس میں پھر دوبارہ گھر آباد ہو جائے. تو یہ مصلحت اس میں رکھی گئی. ہمارے معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں یعنی جب بھی نکاح یا طلاق کی صورت پیدا ہوتی ہے تو اس میں فوراً خاتون کو دھکے دے کر گھر سے نکالا جاتا ہے. یہ ہرگز اس کی اجازت نہیں. نہ خاتون یعنی خاتون خود جانا چاہے تب بھی اجازت نہیں ہے.
یہ اللہ نے یہ حکم دے رکھا ہے. خاتون کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ اس جگہ کو چھوڑ کر جائے، اور مرد کو بھی حق نہیں ہے کہ اس کو نکالے. نہیں، خاتون کوئی بھی ہو، بسانا ہے تب بھی عزت کے ساتھ، اگر رخصت کرنا ہے تب بھی احترام کے ساتھ. قرآن پاک نے آپ دیکھیے کہ جا بجا یہ طلاق کے احکام یہ چیز بیان فرمائی کہ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، کہ مطلقہ طلاق ہو گئی ہے تب بھی تم کچھ دے دلا کر خوبصورتی کے ساتھ کچھ گفٹ دے کر اسے رخصت کرو. آخر زندگی کا ایک حصہ حسن سلوک ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح عدت کے دوران ذرا کچھ سوالات میں رکھنا چاہ رہا ہوں اسی حوالے سے. مفتی صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو عدت کی مدت ہے، یہ جو عرصہ ہے، یہ عورت ظاہر ہے آپ دونوں حضرات نے بتایا کہ وہ اپنے شوہر کے یہاں ہی قیام کرے گی جو ان کا شوہر رہا. اچھا، کیا ایک بوڑھی عورت یعنی وہ اب جو اس کی عمر 50 سے زیادہ ہو گئی، اب وہ اس کے مسائل نہیں ہیں وہ کہ جو ایک جوان عورت کے ہوتے ہیں، کیا وہ بھی عدت پوری کرے گی؟ جی، عدت تو تمام خواتین پوری کریں گی چاہے ان کی عمر کچھ بھی ہو. البتہ شاید آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ گھر سے نکلنے کے حوالے سے اگر اس کی کوئی عدت تو تمام خواتین پر ہے اور اپنا وقت وہ اس پہ پورا کریں گی. اور نابالغہ ہو جی اگر وہ مطلقہ ہے اور اس کے بعد اس کی یعنی جو فقہ کی اصطلاح کے مطابق وہاں پر اس کی اپنے شوہر کے ساتھ اس نے کچھ وقت گزارا ہے، ان کی ملاقات ہوئی ہے آپس میں، اور یہ وہ خاتون ہے اس کی رخصتی ہوئی ہے، اس کی بات ہو رہی ہے. گھر سے نکلنے کے حوالے سے آپ نے پہلے پوچھا تھا کہ اس جہاں پر وہ رہے گی اس پر کیا کیا جائے گا. تو جو خاتون کو جس طرح ابھی حافظ صاحب نے فرمایا کہ وہ رہے گی تو اپنے شوہر کے گھر میں، چاہے وہ اس کا شوہر فوت ہو چکا ہو یا اس نے اس کو طلاق دی ہو. اور ہمارے معاشرے میں اس حوالے سے واقعتاً ایک بڑی ناواقفیت پائی جاتی ہے کہ طلاق کے ساتھ ہی خواتین یا گھروں کو چھوڑ دیتی ہیں یا ان کو گھروں سے نکال دیا جاتا ہے. یہ دونوں کام چاہے خاتون کی طرف سے ہوں یا شوہر کے رشتہ داروں یا شوہر کی طرف سے ہوں، یہ ناجائز ہیں، یہ نہیں کرنے چاہیے. البتہ ایک اور مسئلہ پیش آتا ہے کہ گھروں میں تو رہنے کا حکم ہے، لیکن وہ خاتون اگر کوئی مزدور خاتون ہے اور اس کے پاس اس کا شوہر اس کو نان نفقہ یا چھوڑ کر نہیں گیا یا دینے پر آمادہ نہیں ہے، اور اس کے لیے اپنی گزر بسر کے لیے گھر سے باہر نکل کر کوئی کام کرنا ضروری ہے، یا اسی طرح اس کو گھر سے نکلنے کی کوئی اور اشد ضرورت پیش آ جاتی ہے، جیسے کوئی بیماری آ جاتی ہے اور اس کو طبی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ جاتا ہے، یا اس کو اپنا سودا سلف خرید کر لا کر دینے والا کوئی نہیں ہوتا. ان تمام صورتوں میں خاتون کو دن میں غروب آفتاب سے قبل اپنے گھر سے باہر جا کر اپنے ضروری کام نمٹانے کی اجازت ہے، جن کو وہ نمٹا کر غروب آفتاب سے پہلے اپنے اس گھر میں جہاں پر وہ عدت پوری کر رہی ہے وہاں پر وہ داخل ہو جائے گی اور وہاں پر وہ رہے گی. البتہ اگر اس کو اس گھر میں کسی نے رہنے نہ دیا، کسی نے اس کو وہاں سے نکال دیا، تو وہاں وہ گناہ یقیناً نکالنے والے پر اور اس کو خارج کرنے والے پر ہوگا، نہ کہ خاتون. جیسے ہمارے معاشرے میں عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ نکاح کے طلاق کے بعد خاتون کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے یا لوگ بدسلوکی کرتے ہیں. تو اس صورت میں اس کے لیے کسی بھی محفوظ جگہ پر اپنے والدین کے گھر میں یا اپنے بھائی کے گھر میں جا کر، اپنے کسی محرم کے گھر میں، اور جو اس کے لیے محفوظ ہو، مامون ہو، جہاں پر وہ ٹھہر سکے، وہاں پر جا کر اس کے لیے عدت گزارنا ضروری ہوگا. یہ مطلب نہیں کہ اگر وہ عدت کی جگہ اس سے چھین لی گئی ہے جو اس کے شوہر کا گھر تھا تو اس کے اوپر عدت ہی نہیں رہی، اور کسی اور مکان میں جا کر، کسی محفوظ جگہ میں جا کر اس پر عدت کے احکامات نہیں ہوں گے، بلکہ اس پر عدت کے احکامات ویسے ہی ہوں گے اور وہ دوسری جگہ جو ہے وہ اس کی جائے عدت سمجھی جائے گی. اسی طرح جہاں شوہر کے ساتھ آخری دنوں میں رہنا ہوا ہو، پچھلے دنوں کسی نے یہ مسئلہ پوچھا تھا کہ اگر ایک خاتون جو ہے وہ اپنے متعدد بچوں کے گھروں کے اندر عدت تقسیم کر دے اپنی، تو کیسے ہوگا؟ اس کے 3 بیٹے ہیں اور وہ ہر بیٹے گھر میں یا 4 بیٹے ہیں، 1 مہینہ رہنا چاہے، تو وہ جس شوہر کے ساتھ وہ جہاں پر مقیم تھی، اگر ان کا اپنا گھر نہیں بھی تھا، تو جس بیٹے کے گھر میں شوہر کے ساتھ وہ آخری دنوں میں مقیم تھی، جہاں پر اس کے شوہر کا انتقال ہوا ہے، تو اس خاتون کو اپنے عدت کے ایام اسی گھر میں گزارنے چاہیے. اور کسی وجہ سے جس طرح پہلے عرض کیا وہ کہیں نکلتی بھی ہے تو غروب آفتاب تک اس کو واپس آ کر اپنی جائے عدت پر پہنچنا اس کے لیے ضروری ہے پوری عدت کی مدت کے دوران. جی مطلب وہ رات کہیں باہر نہیں گزار سکتی، اوور نائٹ اسٹے کہیں اور نہیں ہو سکتا.
ٹھیک ہے. اور جو بیوہ کی آپ نے بات کی کہ بیوہ کسی بھی بیٹے کے پاس، لیکن جو جہاں پہ انتقال ہوا اس گھر میں وہ عدت کی مدت پوری کرے گی. لیکن ایک سوال اور یہاں پر یہ آتا ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، میں چاہ رہا ہوں ذرا تفصیل سے آپ اس پہ بات فرما دیجئے کہ دوران عدت ایک طلاق یافتہ عورت، اس کا خرچہ، کھانا پینا، کپڑے، وہ ذمہ داری شوہر کی ہوتی ہے. اس جانب ذرا آپ توجہ دلائیں عوام کو، ہمارے ناظرین. یہ بڑی بہت اہم مسئلے کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے، اور اس حوالے سے لوگوں میں عام طور پر انتہائی ناواقفیت پائی جاتی ہے. لوگوں کا خیال یہ ہے کہ طلاق دیتے ہی تمام ذمہ داریاں ختم ہو گئیں اور نان نفقے کی ذمہ داری باقی نہیں رہی. یاد رکھیے یہ جو عدت کی مدت ہے یہ بھی شوہر ہی کے نام اور اس کی ناموس اور اس کے وارث یا اس کی اولاد کے نسب کی حفاظت کے خیال سے شریعت نے کی حکمت کو دیکھتے ہوئے اس خاتون کے اوپر واجب کیا ہے. خاتون کو محبوس کیا ہے، یعنی وہ بیچاری ایک طرح سے قیدی ہوتی ہے سارے عرصے میں اس شوہر کی وجہ سے، اور اسی کے لیے اس پر لازم ہے کہ طلاق کے بعد بھی وہ یہ سمجھے کہ جس طریقے سے وہ اس کو اپنی بیوی ہونے کے زمانے میں طلاق سے پہلے جس طرح اس کے کھانے پینے اور اس کے رہنے سہنے اور اس کے آرام راحت اور سکون کے جو انتظامات کیا کرتا تھا، عدت کی ساری مدت میں بھی یہ انتظامات شوہر کے ذمے ہیں، اور شوہر ہی نے یہ ذمہ داری اٹھائے رکھنی ہے. اس کو اس کی رہائش گاہ میں رکھنا، خود اس عرصے میں وہاں پر نہ جانا. میاں بیوی کو اگر وہ رہے ہوں ماضی میں اور اس کے بعد طلاق ہو جائے تو طلاق کے بعد وہ ایک کمرے میں اور ایک جگہ پر نہیں رہ سکتے اگر طلاق ہو چکی ہے. تو اس لیے اس کے لیے اس عرصے میں اس خاتون کے لیے اس کے کمرے کو خالی رکھنا، خود وہاں پر نہ جانا، اور اس کو وہاں پر رہنے سہنے کی اور کھانے پینے کی اور زندگی گزارنے کی تمام سہولیات فراہم کیے رکھنا، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے. اور یہ فقط طلاق دے دینے سے ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی. یہ ذمہ داری اس وقت ختم ہوگی جب اس کی عدت کی مدت پوری ہو جائے گی، اور عدت کی مدت پوری ہو جانے کے بعد اس کے بعد اگر اس خاتون کا کسی طرف نکاح کرنے کا مزاج ہوا اور اس کی طبیعت کسی طرف مائل ہوئی تو پھر اس نکاح میں شوہر کو کسی قسم کی رکاوٹ ڈالنے کا اختیار نہیں اور اس کی اجازت نہیں ہے. اور چاہے تو وہ خاتون اسی شوہر کے ساتھ، اگر ان کے درمیان طلاق مغلظ نہیں ہوئی، اگر ان کے درمیان 1 یا 2 طلاقیں ہوئی ہیں، 3 نہیں ہوئی، اس صورت کے اندر اگر یہ اس کی طرف رجوع کرنا چاہے، یہ رجوع سے مراد دوبارہ نکاح کرنا چاہیے، کیونکہ ہم تو بات اس کی کر رہے ہیں کہ جہاں پر عدت پوری ہو کر طلاق ہو چکی ہے. یہ طلاق رجعی کی بات تو نہیں کر رہے. اگر طلاق رجعی کی صورت کے تو احکامات اور ہیں، اس پر بات ہو چکی ہوگی پچھلی آیات کے اندر. تو یہاں پر بات ہو کہ جب عدت گزر گئی اور طلاق مستحکم ہو گئی تو اس کے بعد جو ہے وہ چاہے اپنے اس پہلے شوہر کا اگر اس کی طرف رجحان ہے اور یہ آپس میں رشتہ کرنا چاہے یا وہ کہیں اور کرنا چاہے تو اس کے بعد پھر اس کا راستہ کھلا چھوڑ دیا جائے گا. اس پر کوئی ملامت نہیں ہوگی، اس پر کوئی پابندی نہیں ہوگی، اس کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا، اس کا کسی اور نکاح کے کرنے کے عمل کو برا نہیں سمجھا جائے گا، اس کے اوپر اس پر تانا زنی نہیں کی جائے گی. بدقسمتی سے ہندو معاشرت کے زیر اثر رہتے رہتے ہمارے ہاں بھی بیوگان کو اور مطلقہ خواتین کو اگلا نکاح کرنے میں انتہائی دشواریاں پیش آ رہی ہیں، اور قسم قسم کی رکاوٹیں اس میں ڈالی جا رہی ہیں، اور ان کو برا سمجھا جاتا ہے، اس پر تانے دیے جاتے ہیں، اور ان کی عفت پر انگلی اٹھائی جاتی ہے کہ یہ اس نے گویا اچھا کام نہیں کیا. یہ قطعاً اسلام کا مزاج نہیں ہے، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے، یہ دین کا مزاج نہیں ہے. شریعت پوری اجازت دیتی ہے ایک خاتون کو، بس شرط تھی تراضوا بینہم کہ بات رضامندی کے ساتھ ہو اور بالمعروف اور معروف طریقے کے ساتھ ہو. اس میں اپنے خاندان کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، دونوں طرفین کو اس کی اجازت نہیں کہ وہ کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کریں جو بدنامی کا باعث ہو، جو برا سمجھا جاتا ہو، جو اخلاقی اقدار کے خلاف ہو، جو کسی پاکیزہ نظام معاشرت کے اصولوں کے خلاف ہو. یہ نہ کریں، اور جو صحیح طریقہ ہے اس کا، جو شریعت نے جو رستہ بتایا ہے اس کا، بالمعروف اس طریقے کے ساتھ، معروف طریقے کے ساتھ ان کے لیے آئندہ نکاح کے رستے دونوں کے لیے ہمیشہ کے لیے کھلے ہوئے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حافظ صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، بالکل آخری لمحات ہیں. آپ یہی فرما دیجئے جس طرح کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ بیوگان کی بات، بیوہ کے لیے 4 مہینے 10 دن، یہ تو بات ہو گئی. اب ان کا خرچہ، اس کے بعد کیا 1 سال تک ان کا خرچہ اس شوہر کو جو کہ فوت ہو گیا ہے، مرحوم ہو گیا ہے،
اس کے گھر والے اٹھائیں گے؟ کیا ہمارا دین یہ ہمیں تعلیم کر رہا ہے؟ دیکھیے اس میں عدت کے دوران میں عدت کی مدت کا خرچ وہ اٹھایا جائے گا. 1 سال کی بات اس میں نہیں ہوئی ہے. اور اس کے بعد وفات کی پھر اس کے بعد اسے وہ اس کی اپنی اگر وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ رہ رہی ہے تو بیٹے ان کے ذمہ دار ہیں، ان کی کفالت کریں گے. اور لیکن یہ ہے کہ وفات کی صورت میں اگر وہ علیحدگی کی کوئی صورت پیش آتی ہے، وہاں سے رخصت ہونے کی صورت پیش آتی ہے، اولاد کوئی ہے نہیں، کوئی ایسی صورت نہیں بنتی ہے، تو پھر جو شوہر وفات پا گیا ہے اس کے گھر والے وہ اس کی کفالت کریں اور 4 ماہ 10 دن. اسی طرح وضع حمل کی صورت میں اگر حاملہ ہے تو پھر وضع حمل تک اس کی کفالت کرے 4 ماہ 10 دن. ٹھیک ہے. اچھا مفتی عدنان کاکا خیل صاحب، کیا ہمارا دین ہمیں یہ تعلیم نہیں کرتا کہ جاتے ہوئے وصیت کر جائیں وہ، اگر وہ موت کی آہٹ سن لیتے ہیں کہ میری بیوی کو کم از کم 1 سال تک گھر میں رکھا جائے، اس کا نان نفقہ خرچہ دیا جائے؟ جی دیکھیں، یہ آگے ایک آیت آئے گی جو منسوخ ہے، جس میں عدت کی مدت پہلے 1 سال تھی، اس کے بعد پھر نئی عدت کی مدتیں آ گئی ہیں. اب اس کے بعد خاتون کو جب شوہر فوت ہو جائے گا تو خاتون کو اس کی میراث میں سے حصہ ملے گا جو 8واں حصہ ہے اس کا، اور اگر اولاد نہیں ہے تو وہ 4تھا حصہ ہے. یہ 4تھا حصہ ظاہر بات ہے کہ اس کو رہائش میں بھی ملے گا، اس کے تمام جائیداد میں ملے گا، ہر چیز ملے گا. یہ حق ہے اس خاتون کا جو میراث میں رکھ دیا گیا ہے. باقی وہ 1 سال والی جو بات ہے وہ اس آیت کو مفسرین نے 4 اشہر و 10 والی آیت سے منسوخ سمجھا ہے اور کہا ہے کہ وہ آیت، یہ آیت بعد میں نازل ہوئی ہے اور سال والی آیت پہلے نازل ہوئی ہے، اس لیے وہاں پر سال کا ذکر ہے جو اگلی آیات میں آئے گا. تو اس لیے جو شوہر پر حق ہے وہ عدت کی مدت کا ہے. عدت کی مدت کے بعد خاتون آزاد ہے. وہ عدت کی جی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور اگر وہ بیوہ ہو گئی ہے تو وہ 4 مہینے 10 دن کے بعد کوئی حق نہیں ہوتا اس میراث پائے گی، پوری میراث پائے گی اپنے شوہر کے، اس سے میراث پائے گی. بالکل میراث پائے گی. اور یہ میراث کے قوانین آ گئے اس کے بعد. حافظ صاحب یہ فرمائیے کہ آج کی اس آیت سے، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 232، اس میں آپ کیا ہمیں اس نصیحت ہمیں لینی چاہیے؟ جو ناظرین ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان تک کیا پیغام اللہ تعالیٰ پہنچانا چاہتا ہے؟ دیکھیے سب سے بڑی نصیحت تو وہی ہے جو خود اللہ جل شانہ نے فرمائے کہ ذالکم ازکا لکم واطہر. یہ جو قانون تمہیں دیا گیا اس پر عمل کرنا یہی پاکیزہ تر ہے. یہ قانون تمہارے لیے پاکیزہ تر ہے اور صاف تر ہے. یعنی اگر اس قانون پہ تم لوگ عمل کرو گے تو تمہاری زندگی پاکیزہ زندگی گزرے گی اور تمہارے معاملات صاف ستھرے رہیں گے. یقیناً یہ جو دین ہے ہمارا نہایت ہی پاکیزہ زندگی کی تعلیم کرتا ہے. نکاح کی صورت میں بھی اور طلاق کی صورت میں بھی اگر ان قوانین کا خیال رکھا جائے تو ہماری زندگی میں ایک شائستگی اور شگفتگی پیدا ہوگی. اسی طرح اللہ نے یہ فرمایا کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. ان آیات میں آپ دیکھیے کہ اللہ جل شانہ تم نہیں جانتے. ہر آیت کے آخر میں اللہ جل شانہ اپنے علم و حکمت کا حوالہ دیتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ اتقوا اللہ. یعنی اس کو اپنے دل میں بٹھا لینا چاہیے، یقین کر لینا چاہیے کہ یہ جتنے بھی احکام ہیں نکاح کے اور طلاق کے، خواہ ان کی حکمتیں ہمیں سمجھ آئیں یا ہمیں سمجھ نہ آئیں، یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں. اس کے علم و حکمت پہ مبنی جائے، ان کو ٹھٹول نہ سمجھایا جائے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لا تتخذوا آیات اللہ ہزوا. انہی آیات کو رفتہ رفتہ لے کے ہم آگے چلیں گے. خواتین و حضرات، میں مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب کا بڑا شکر گزار، بڑا ممنون. حافظ ظفر اللہ شفیق صاحب آپ کا بہت شکر گزار. آپ حضرات تشریف لاتے ہیں اور ہمیں قرآن کریم سکھاتے ہیں. بہت سے نکات سامنے آتے ہیں. آج عدت کے حوالے سے تفصیلی بات ہوئی، اور یہ کہ عدت کی مدت پوری ہونے کے بعد کوئی خاتون کہیں بھی شادی کرنا چاہیں، نکاح کرنا چاہیں معروف طریقے سے، تو انہیں نہ روکا جائے. یہ قرآن کریم کا تقاضا ہے، یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے. خواتین و حضرات، رفتہ رفتہ بات آگے بڑھے گی. اب ہم بات کریں گے اگلی آیات میں، جیسے کل جو آیت آئے گی اس میں کہ جب طلاق ہو جاتی ہے، ہو گئی، تو وہ بچے جو شیر خوار ہیں ان کو دودھ کون پلائے گا، اس کے قوانین کیا ہیں، اس کے احکامات کیا ہیں، اللہ تعالی ہمیں کیا بتا رہا ہے. اور جو بیوہ عورتیں ہیں ان سے شادی، ان سے نکاح کس انداز سے ہو سکتا ہے. دین ہمیں
کیا تعلیم کرتا ہے۔ خواتین و حضرات، پروگرام یہاں ختم کر رہے ہیں۔ کل جو سوال رکھا تھا ہم نے آپ کی خدمت میں کوئز کے حوالے سے، وہ سوال یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی پہلی دعوت کس پہاڑ پر چڑھ کر دی؟ درست جواب کوہ صفا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، کن صحابی کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حق کو ان کی زبان پر رکھ دیا ہے؟ 3 آپشنز: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ خواتین حضرات، درست آپشن روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز 00922 343 اور 981، ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، SMS کا نمبر 3031۔ خواتین حضرات، آج ہمارا کوئی مہمان کراچی میں نہیں ہے، تو قرآن اندازی یہ فریضہ میں ادا کروں گا۔ اور خواتین و حضرات، یہ جو پرچی نکالی ہے میں نے، ان کا نام ہے ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب اسلام آباد سے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے کتابوں کا تحفہ ہم پیش کر رہے ہیں۔ کل تک کے لیے انیق احمد کو اجازت، خدا حافظ۔